أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج دوسرا رکوع ہے شروع کیا ہے اور آیت نمبر ہے 8ویں آیت سے شروع کیا ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی شروع کی 20 آیتوں میں سے پہلی 5 آیتیں متقین اور نیک لوگوں کے بارے میں ہیں. اس کے بعد 15 آیتیں ہیں جن میں شروع کی 2 آیتیں کافروں کے بارے میں اور بقیہ 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں. پھر ان 15 میں سے 2 آیتیں پچھلے درس میں ہو گئی تھی. اب جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر جو لوگ تھے جن کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جو کہ بعد میں منافقوں کا سردار بنا. تو چونکہ وہ وہاں پر سردار تھا تو وہاں کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانا چاہ رہے تھے اور اس کو تاج پہنانے والے تھے. اب یہ تاج کس قسم کا ہے وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کو تاج پہنانے والے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کے سامنے کس کی سرداری چل سکتی ہے. اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اسلام آ چکا تھا. تو عبداللہ بن ابی سے بات برداشت نہیں ہوئی کہ میری سرداری نکل گئی. لیکن چونکہ اسلام پھیل چکا تھا تو اس کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ اسلام کے خلاف کچھ کر سکے. تو یہ اور اس کے جو ساتھی تھے یہ زبان سے تو ایمان لے آئے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر طریقے سے کوشش کرتے تھے چھپ چھپ کے مسلمانوں پر وار کیا جائے، جس کے بارے میں مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں ان کے جو وار ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں وہ سب آتی رہیں گی. جن میں سے ایک جنگ غزوہ احد کا معاملہ تھا کہ عین وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر غزوات میں یا تو شریک ہی نہیں ہوتے تھے یا شریک ہوتے تھے تو درمیان سے نکل جاتے تھے، بہانے کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹا قرار دے دیا. اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات انشاءاللہ تعالی قرآن پاک میں موجود ہیں. اللہ تعالی نے زندگی دی تو یہ سب باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ کہ کس طرح انہوں نے ستایا. لیکن کھلم کھلا اظہار بھی نہیں کرتے تھے. ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، ہمیں قید نہ کر دیا جائے، ہمیں جلا وطن نہ کر دیا جائے، جیسا کہ کیا بھی بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو نکالا بھی مدینہ شریف سے. تو یہ اندر اندر مسلمانوں کو کھوکھلا کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے نعوذ باللہ کہ میری سرداری چلے گئی، تو مختلف انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کو برگلاتے تھے لیکن کھلم کھلا ظاہر نہیں ہوتے تھے. ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے جو زبان پر ایک بات کرتے ہیں لیکن دل کے اندر دوسری بات ہوتی ہے. دل کے اندر اب یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. حکیم الامت رحم اللہ تعالی نے ترجمہ کیا ہے حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو.
وما یشعرون، جبکہ ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں منافقین کی یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا تفسیر معارف القرآن میں کہ منافقوں کے پہچاننے کی دو علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، جس طرح حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ فرمایا لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، لیکن ان کا جو عمل ہے، ان کا جو اعتقاد ہے، وہ دین کے وہ مسلمہ عقائد جن پر دین کا دار و مدار ہے، ان کا انکار، ان کا مذاق اڑانا اور اس کو بدل دینا، ایسے لوگوں کو بھی منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ منافق جو تھے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس زمانے میں یا منافق یا کافر ہے یا مسلمان ہے، لیکن ہم کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر 99 علامتیں کفر کی ہوں، یا کسی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس میں 99 احتمالات کفر کی ہوں اور ایک احتمال صرف اسلام کا ہو، تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ یہ جو علماء کلمہ پڑھاتے ہیں یہ احتیاطاً ہوتا ہے تاکہ اس میں کمی نہ آ جائے، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کافر کہا حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، تو اس کہنے والے نے جو اس کو جملہ کہا ہے کافر، یہ جملہ خود اس کی طرح لوٹ کے واپس آئے گا۔ اس لیے کسی کو بھی کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ علماء بھی اس بارے میں بہت بہت احتیاط کرتے ہیں۔ دارالفتہ میں جب فتاوی آتے ہیں تو آخری حد تک کوشش ہوتی ہے کہ دار کافر نہ کہا جائے۔ ہاں جو کھلم کھلا انکار کرتا ہو تو اس کو کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دین کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کا مذاق اڑائیں، ان کا انکار کر دیں یا ان کی تحریف کر دیں، تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا کہ جو اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ اس کا انکار کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہہ دیا۔ تو اس زمانے میں علماء فرماتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے یا تو کافر ہے یا مسلمان ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر منافقوں کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس دھوکے اور یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا دھوکہ کیسا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ منافق جو تھے یہ اپنے آپ کو سزاؤں سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو قتال سے بچانے کے لیے زبان پہ ایک بات ہوتی تھی اور دل پہ دوسری بات ہوتی تھی۔ دل میں تو ہے کہ ہم منافق، ہم مسلمان نہیں ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ جب یہ لوگ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے پاس جاتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ہم کوئی اسلام نہیں لے کر آئے، لیکن مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے ہم مسلمان لائے، ایمان مسلمان والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ زبان پر ایک بات ہے اور دل میں دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ کیوں دھوکہ کیسے اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، دل میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب وہ مطمئن بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے گا، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا، اور صحابہ کو بھی اندازہ تھا کہ کون لوگ منافق ہیں، کون لوگ سچے مسلمان ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن ابی کے بارے میں جو معاملات تھے کہ آپ کیسے ان کی جنازہ نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو اتنا ستایا، آپ کی اہلیہ پر تہمتیں لگائیں، اتنا نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، ورنہ نہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی منافق کتنا بھی بڑھ چڑھ کر منافقوں کا سردار ہی کیوں نہ ہو،
اور کوئی کافر اپنے کفر میں کتنا ہی بڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن فرمایا پھر اس آیت میں یہ مضمون کیوں ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا. صحابہ کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا. اس کے بعد آج تک حضرت علماء فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو دھوکہ دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا. اللہ والوں کا مذاق اڑانا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا. فرمایا جو شخص کوئی بھی برا معاملہ کسی اللہ والے کے ساتھ علماء کے ساتھ کرتا ہے، گویا کہ وہ یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دھوکہ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کو شمار کیا ہے. جس طرح سورۃ بقرہ کی ہی دوسری آیت میں آگے آتا ہے 12ویں رکوع میں کہ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا، ملائکہ کا، انبیاء کا، حضرت جبریل علیہ السلام کا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. دیکھیے دونوں آیتوں سے بات کا خلاصہ یہ ہوا. خاص کر یہ مضمون یہاں پر اور زیادہ ضروری ہے، آج کل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، امام صاحبان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو جتنے معاملات ہیں، کوئی بھی برائی کا معاملہ ہے جو کسی عالم کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہے. اور اسی طرح کوئی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اس کا عکس کر دیں تو گویا کہ اس سے اچھا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. اس لیے اس آیت میں انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کو اور صحابہ کو دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کو شمار کیا کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. پھر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ دیکھو اس آیت میں ہم ذرا غور کریں کہ جھوٹ کیسا بڑا گناہ ہے کہ یہ منافقین حالانکہ منافق تھے، پرلے درجے کے کافر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی. ان منافقین نے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی. وہ اس طرح کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا اپنے ایمان کا، اس میں دو باتیں ذکر کی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. حالانکہ فرمایا اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر یہی مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہ یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اسی طرح یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے جو اولادیں ہیں وہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے. تو ان کے جتنے عقیدے ہیں تو وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. لیکن دیکھیں ذرا غور کریں، انہوں نے یہاں پر یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لائے ہی نہیں ہیں. ان کو اس بات حضور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں ان کے بغض تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہاں پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں کیا. تو فرمایا دیکھیں منافقین اتنا جھوٹ سے بچتے ہیں، لیکن آج مسلمان ہیں وہ کتنا آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. لیکن اس زمانے کے جو کافر تھے وہ بھی جھوٹ سے احتیاط کرتے تھے. ابھی مجلس میں حضرت والد صاحب فرما رہے تھے کہ ابو جہل سے لوگ جب اکیلے میں پوچھا کہ حضور کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو اس پر سچی بات ہی کہی. یہی نہیں کہا کہ نہیں میں اس کو نبی نہیں مانتا، یہ سب ایسے ہی معاملات ہیں. کہا ہاں سچے نبی تو ہیں لیکن میری چودرات ختم ہو جائے گی. جھوٹ نہیں بولا. کتنے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دھوکے سے شمار کیا ہے. پھر فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ تک کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ کر رہے گا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو سچا سمجھتے تھے کہ ہم اپنے حساب سے سچ بول رہے ہیں، لیکن ان کا جو ایمان لانا ہے وہ معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ سے تعبیر کیا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ یہ مرض کیا تھا؟ اس مرض سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین تھے، یہ اسلام کی روز بروز ترقی جو ہو رہی تھی، اس سے ان کے دل میں اسلام سے ایک حسد اور کینہ اور بغض پیدا ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر مثال طور پر ان کا مرض 50% ہے اور اسلام کی ترقی بھی ایک درجے پر ہے، جب اسلام کو اور ترقی ہوئی ان کا حسد اور بڑھ جائے گا، پھر اسلام کو اور ترقی ہوئی ان کا مرض اور بڑھتا جائے گا، تو جتنا جتنا اسلام کو ترقی رہے گی ان کا مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مطلب ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں جو مرض ہے، اللہ تب کسی کو اگر کسی سے حسد ہو گیا، چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے جس اعتبار سے بھی مرض ہو، حسد ہو گیا۔ اب مثال طور پر کسی کے دین سے حوالے سے حسد ہے، کسی کے کاروبار سے حوالے سے مرض حسد ہے، اب جتنا جتنا اس کا کاروبار بڑھتا چلا جائے گا اس کا حسد بھی اتنا اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ کسی کی دینی ترقی سے حسد ہو رہا ہے تو جتنا جتنا وہ آدمی دین میں ترقی کرتا جائے گا اتنا اتنا اس سامنے والے کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ یہ مطلب ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، اور فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سلوک میں فرماتے ہیں، یہیں سے اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اللہ والے دلوں پر جو محنت کرتے ہیں اور دل کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ تمام بیماریوں کا جو منبع اور مرجع ہے وہ دل ہے، تمام بیماریاں دل سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے دل پر محنت کی۔ اس لیے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ دل کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں دل کی کوئی بیماریاں نہیں ہیں تو اس آیت کو دیکھ لے، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھیں مرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیماری تو ایک فساد، اور فساد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو ہر ایک فساد سمجھتا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، لوگوں سے مال لوٹنا ہے، اغوا کرنا ہے، جتنی باتیں ہیں اس کو ہر ایک مرض سمجھتا ہے۔ لیکن فرمایا ایک مرض اور بھی ہے، وہ ہے حسد اور کینہ، اس کو ہر ایک مرض سمجھتا نہیں ہے۔ جب قرآن باب میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد مت پھیلاؤ، تو یہ منافقین فساد سمجھتے تھے کہ چوری ڈاکہ وغیرہ اس کو فساد سمجھتے تھے۔ فرمایا مولانا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرض حسد کا بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ حسد کا مرض ایسا ہے کہ بعض مرتبہ انسان جانور سے بھی زیادہ گر جاتا ہے، اس مرض کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ جانور سے بھی زیادہ بری حرکتیں کر لیتا ہے کہ کسی طرح جس سے مجھے حسد ہو رہا ہے کسی وجہ سے اس کا وہ کام بند ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک، اور جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس کی نعمت تو باقی رہے، مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہے حسد کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، یہ ہے حسد۔ تو بعض مرتبہ آدمی حسد کی وجہ سے ایسے برے کام کر لیتا ہے کہ اس پر جس کو کہتے ہیں نا جانور بھی شرما جائے، ایسے آدمی پر ایسے سے برے کام کر لیتا ہے، اس کو ستانا، اس کا دل دکھانا، کسی طریقے سے اس کو نقصان ہو جائے۔ تو فرمایا یہ حسد، اب یہ جو منافقین تھے یہ حسد کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے تھے ہم کہاں فساد کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو دھیان ہے وہ حسد کی طرف گیا ہی نہیں۔ فرمایا حسد ایسا بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کیونکہ ہم تو یہ برے کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الا سن لو، حرف تنبیہ ہے، الا سن لو انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم فساد پھیلانے والے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے،
وہ تو صرف سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا اور کسی کو مارنا، برا بلا کہنا سے یہی فساد ہیں. فرمایا نہیں، فساد یہ بھی ہے کہ انسان کسی حسد کی وجہ سے. تو یہ جو منافقین تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ایک حسد تھا. اب جتنا جتنا ان کا اسلام پھیل رہا تھا ان کو اتنی اتنی تکلیف ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم فساد نہیں پھیلاتے، لیکن اصل میں فساد پھیلانے والے یہی ہیں، لیکن ان کو اپنے فساد کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ہی فساد پھیلانے والے ہیں. دوبارہ ترجمہ عرض کر لیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان لانے والوں سے. وما یخدعون، اور وہ چال بازی نہیں کرتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ سے. وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی ہے کہ یہ مرض جو تھا یہ جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا. روحانی مرض تو اس اعتبار سے تھا کہ اللہ تعالیٰ جو پالنے والا ہے اس کی ناشکری کی اور ان کی باتوں کو نہیں مانا. اور جسمانی اعتبار سے مرض اس طرح ہے کہ ان منافقین کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ہماری بات کھل نہ جائے، کہیں ہماری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چل جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی نہیں کرتے تھے. بعضوں نے مشورہ دیا آپ ان کو مار دیں. فرمایا نہیں، اگر میں ان کو مار دوں گا تو جو دوسرے دیہات کے لوگ ہیں، دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں، وہ تو یہ ان لوگوں کو میرا اپنا دوست سمجھتے ہیں، میرا ساتھی سمجھتے ہیں. اگر میں ان کو مار دوں گا تو لوگ کہیں گے اسلام تو بڑا سخت ہے، نعوذ باللہ اپنے لوگوں کو ہی مار رہا ہے. حالانکہ یہ اپنے لوگ تو نہیں ہیں، یہ تو ستانے والے تھے اندر اندر، جس کو ہمارے آسین کا سام کہتے ہیں. یہ تو وہ لوگ تھے، لیکن اس وجہ سے کہ کہیں دوسرے اسلام سے محروم نہ ہو جائیں اور اسلام کو سخت مذہب نہ سمجھنے لگیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہے منافقین ہیں. حتیٰ کہ آگے انشاءاللہ تفصیلی آئے گا، غزوہ تبوک میں تو ان لوگوں نے اتنی شرارتیں کی تھی کہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. غالباً یہی واقعہ ہے. دوسرے واقعے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھایا اور اوپر طے کر لیا کہ چٹان نعوذ باللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے. تو یہ سب منافقین ہوتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا، خوب غور سے سن لو، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علامتوں سے بچا لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں معاف فرما لے. اے اللہ اس درس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو کمی بیشی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما لے. اے اللہ اس کو معاف فرما لے. اے اللہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ختمہ ایمان پر فرما لیجیے. سلامت اعضاء و سلامت ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامت اعضاء و سلامت ایمان کے ساتھ دنیا میں سے اٹھائیے. خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے واسطے الہی میں قبول فرما لیجیے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی پارکنگ کا خیال رکھیں ہمارے دوست، پارکنگ کے لیے خیال رکھنا ہے وہاں انشاءاللہ اتوار کو بھی بتا دیں گے. مجھے نہیں معلوم تھا کتنے لوگ آ جائیں گے، ماشاءاللہ آج پہلے سے بھی زیادہ ہے. تو میں جب گاڑی پارک کرنے کے لیے اترا تو دیکھا پیچھے لائن لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی، اس لیے کسی گھر کے سامنے گاڑی نہ پارک کی جائے.